اللہ کو اور کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو۔ چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، وہ اللہ بھی درگزر کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو معاف، توبہ کر لو معاف۔ ماں باپ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے انبریکیبل ایمان چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ شکریہ۔ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خامن موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، علقمہ۔ آپ دوڑے ہوئے گئے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں، کہا جی پڑھا نہیں جا رہا، کہا کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ؟ کہا جی ماں راضی ہے؟ کہا نہیں ناراض، بلاؤ۔ وہ آ گئیں۔ آپ نے کہا علقمہ کی اماں تمہیں بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں۔ کیوں ناراض ہو؟ کہا جی اور کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ وہ مجھے ابھی راستے میں بتا رہا تھا ایک ساتھی کہ جی یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیز ہو کے بولتے ہیں۔ پہلا قصور ماں باپ کا، انہوں نے کب ٹائم دیا تھا؟ انہوں کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے، بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کر دے، کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی، معاف کرو گی؟ کہا پھر تو کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی۔ کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ ہے کون؟ صحابی۔ آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس کے کہا لا الہ الا اللہ، اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے، قبر تک گئے۔ پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ کبیرہ شراب سے بچو، نشوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ نہ دو، خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے۔ یہاں کی حکومت نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تم انہی کو دھوکہ دو۔ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا۔ پیسہ نہ بچاؤ، سچ کو بچاؤ۔ سچ پراپرٹی ہے، پیسہ پراپرٹی نہیں ہے، سچ پراپرٹی ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں، یہاں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ احسان دانش کی کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو ایک دلی میں ایک گرو تھا جو جیب کترا تھا، اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے کمائی دیتے تھے۔ تو ایک دن ایک اس کا چیلا یعنی ایک لڑکا 2 روپے لے کر آیا، تو اس کے ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کہ اتنے تھوڑے پیسے آج لائے ہو، صرف 2 روپے۔ تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال پکڑا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے۔ لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو پھر میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں؟ اور میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو کہ بس اس شرم میں جا کر میں نے اس کو واپس دے دیے اور یہ اپنے کے 2 روپے کھسکا کے لایا ہوں۔ تو وہ گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے کہ تو نے خوب کیا۔ تو تمہارا ان لوگوں سے واسطہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تانا دے بیٹھے تو کدھر جاؤ گے؟ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے، جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ، دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناؤ۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں، اللہ کے واسطے ایسی ذلت کے کام نہ کرو۔
میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا، اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ من غش فلیس منا، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ، سچ کا ساتھ۔ ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج کا زمانہ، ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے، پھر ان کو شکست ہوگی، وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے۔ سی آئی ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے، تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا۔ ان کو بلا لیا، کہنے لگا ابن خراش، اور تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ پہ بھاگ گئے تھے، ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر آ چکے ہیں، گھر میں ہیں، ابھی یہیں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا، تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا، تیرے سچ پہ تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، چند پاؤنڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہیرا پھیری کرو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تانا اگر گلا آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گے؟ سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ ٹیکس دینا پڑے دو، دینو، تم پہ خرچ ہوتا ہے۔ ایک طرف چار پیسے ہیں، ایک طرف سچ ہے، کب مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ تھی ہندوؤں کی، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو ہندوؤں نے کیس کر دیا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت، وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، تو دونوں طرف بات تپی ہوئی، تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا، جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے، اور مسلمانوں سے بھی پوچھا، تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے۔ تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا، تھا ان کا قبضہ ناجائز۔ تو جب وہ عدالت میں تشریف لائے، مسلمان بڑے اطمینان کا، ہن جناب ساڈے حق وچ فیصلہ ہونا، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے۔ تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب، یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا نا، گالیاں نکالنی شروع کر دو۔ تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ اپنی ہار مان کے اسلام کو جتاتا، سچ بول کے اسلام کو جتاتا، جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی، جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا، ایک ہفتہ میں رہا، ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین۔ جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ تو ایک عالمی صفت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت اعلیٰ چیز ہے، اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی، وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ۔ تو آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہیں آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
भूख से वो तड़प रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं उनको दूध पिला के वापस आ जाती हूँ। अब वो पराई चीज़ है। तो आपने कहा अगर तू वापस ना आई तो फिर? कहा अगर मैं वापस ना आई तो अल्लाह मुझे आग में डाल दे, जहन्नम। तो आपने उसकी रस्सी खोल दी और ख़ुद वहीं बैठ गए। वो दौड़ते दौड़ते पहाड़ों में गायब हो गए और आप वहीं बैठे रहे। कुछ देर के बाद आपने देखा वो पहाड़ से उतर कर आ रही थी। कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हो गई। तो आपने उसको रस्सी से बांध के वहीं खड़ा कर दिया और ख़ुद वहीं बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो वो आ गए शिकारी जो ने शिकार किया था। तो आपने कहा, उनका नाम कोई नहीं मौजूद, तो आपने कहा मेरे भाई मेरी एक दरख्वास्त है, आप पूरी करेंगे? कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? कहा ये हिरनी मुझे हदिया कर दो। कहा या रसूल अल्लाह सब कुछ आपका है। कहा बस मुझे हिरनी चाहिए। कब ले लें। तो आपने उसकी रस्सी खोली। कहा जा बेटी अपने बच्चों के पास मौज कर, सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। तो उसने यूँ आपके सामने सर झुकाया शुक्रिया का और 4 कदम दौड़ी, फिर पीछे मुड़ी, फिर आपको देखा, फिर यूँ सर झुकाया, फिर आगे गई, फिर थोड़ी दूर गई, फिर यूँ पीछे मुड़ी, फिर आपको देखा, फिर यूँ सर झुकाया, फिर जहाँ तक वो नज़रों से ओझल नहीं हुई वो आपको मुड़ मुड़ के यूँ सलाम करती गई। सच तो एक हिरनी को नजात दे गया, तुम्हें नहीं देखा। तुम्हें किस पागल ने कहा झूठ बोल के पैसा बचाओ, झूठ बोल के कागज़ बनाओ, धोखे दे के पेपर बनाओ? अल्लाह के वास्ते इस हकारत वाली सोच से निकलो, इंसानियत पर दाग ना बनो, इनके कदरदान बनो जिन्होंने तुम्हें पासपोर्ट दिए, जिन्होंने तुम्हें तालीम के मौके दिए, तुम्हें हर शय मुयस्सर की और आखिरी मुमकिन हद तक तुम्हें जुल्म से बचाने की कोशिश की। मोहसिन के ऊपर क्यों आए थे इस देश में? आए हो तो फिर धोखे से बचो। झूठ, मुसलमान कहीं भी हो धोखे से बचता है। क्या अपने पेट से कपड़ा उठाना कि हरम बैतुल्ला के अंदर जेबें कटती।